وہ لمحہ تاریخ کا سب سے سیاہ لمحہ تھا جب پہلی بار ایک انسان نے اپنی نفس کی پیاس بجھانے کے لیے حلال کا دروازہ چھوڑ کر حرام کی راہ چنی۔ یہ زنا کی ابتدا تھی، یہ فطرت کا انحراف تھا، اور اس انحراف کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابل سے جڑا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت حوا کے بطن سے ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تو ان کی شادی دوسری اولاد سے کرا دی جاتی تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھے، لیکن قابل کو اپنی بہن سے محبت ہو گئی، حالانکہ وہ اس کی جوڑی نہیں تھی۔ قابل نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کر خواہشات نفس کی پیروی کی۔ وہ نہ صرف بھائی حابیل کا قاتل بنا بلکہ حرام جذبے کا پہلا قیدی بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار اپنی نگاہ کو آلودہ کیا، دل کو گندا کیا اور بدن کو ناپاک۔ زنا کا بیج تب بویا گیا جو آج تک دنیا میں فساد، گناہ، ذلت اور عذاب کا سبب بن رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں صاف صاف خبردار کرتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ کاش ہم سمجھ سکیں کہ زنا صرف ایک جسمانی عمل نہیں، یہ ایک روحانی موت ہے، یہ رشتوں کا جنازہ ہے، یہ آنکھوں کی حیا کو مار دینے والا زہر ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز انگلیوں کی نوک پر ہے، زنا کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس گناہ کے بدلے صرف دنیا کی رسوائی نہیں بلکہ آخرت کا عذاب بھی منتظر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اس وقت اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ سوچو، ایمان جیسی دولت وہ لمحہ بھر کے گناہ کے سامنے بے بس ہو جائے، کیا یہ سودا ہمیں زیب دیتا ہے؟ زنا کی ابتدا خواہ کسی نبی کے زمانے میں ہوئی ہو، لیکن اس کی انتہا آج ہم خود کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ سے۔ اے نوجوانوں، حرام کی چمک دمک عارضی ہے لیکن ایمان کی روشنی دائمی ہے۔ نفس کو مارو، دل کو زندہ رکھو اور حیا کو اپنا زیور بنا لو۔